کے دائی، یہ دین کے سپاہی، یہ امن کے ضامن، یہ امن کے راہی، یہ دین کے دائی۔ مزید بیان سننے کے لیے سبسکرائب کریں راہ ہدایت بیان۔ ہم لوگ تو کبھی کبھی اس کو اس طرح کہتے ہیں STD، اس کا فل فارم یہ ہے کہ شیطان تشکیل ڈپارٹمنٹ، یعنی وہ شیطان جو ہے نا وہ اپنی طرف مائل کرنے کے لیے اس کو ذریعہ بناتا ہے، اس لیے اس سے بھی یکسو رہنا چاہیے، خاص طور سے تعلیم کے دوران، کلاس میں، اسکول میں، جہاں تک ہو سکے اس کو اوائڈ کرنا چاہیے تاکہ ہماری تعلیم میں خلل پیدا ہو۔ یکسوئی بہت ضروری ہے۔ اسی طرح آگے عمل ہے، تو عمل پر آپ غور کرو گے تو عین، میم، لام، 3 الفاظ ہے اس میں، تو عین پر بھی زبر ہے، میم پر بھی زبر ہے اور لام ساکن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو کچھ آپ نے سیکھا ہے، اب مسلسل محنت ہے زندگی میں، اس کا فیض پہنچانا ہے اور اس کا لوگوں کو نفع پہنچانا ہے یہاں تک کہ زندگی پوری ہو جائے۔ تو اس طریقے سے علم و عمل پر غور کرنے سے خود اس میں ہمیں رہبری ملتی ہے کہ علم کیسے ملے گا، پھر اس کا مقصد کیا ہے ہوگا۔ تو اس سے گزارش یہ ہے کہ دیکھو ہر چیز جو کمپنیاں بناتی ہیں تو اس کا جو ہے بنانے کے بعد جو پروڈکٹ ہوتا ہے اس کے چلانے کا، اس کے استعمال کا وہ پورا ہدایات ہوتی ہے۔ کبھی کبھی کوئی مشین بہت کمپلیکیٹڈ ہوتی ہے تو اس کے ساتھ انجینئر بھی آتا ہے اور بکلیٹ بھی رہتی ہے تاکہ صحیح طریقے سے مشین کا استعمال ہو اور اس کا صحیح فٹنگ ہو اور اس کا صحیح فائدہ ہو۔ تو بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہماری اس مشین کو بنایا ہے بحیثیت انسان کے، مرد اور عورت کے، تو اس کو چلانے کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے انجینئر بھیج کر، جس کو ہم نبی کہتے ہیں، انبیاء کو اللہ نے بھیجا، اور کتابیں بھی اتاری۔ مشہور ہے کہ 4 مشہور کتابیں ہیں، توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے، قرآن پاک ہے، اور 100 چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں جس میں 50 صحیفے حضرت شیس علیہ السلام پر، 30 صحیفے ادریس علیہ السلام پر، 10 صحیفے موسیٰ علیہ السلام پر توریت سے پہلے، اور 10 صحیفے ابراہیم علیہ السلام پر۔ اس طرح 100 جو ہے صحیفے نازل کیے۔ اس میں سب انسانوں کے لیے رہبری ہے کہ کیسے اس کو استعمال کرنا ہے۔ تو آواز یہ کرنا ہے کہ ہم سب یہاں جو آئے ہیں تو ہم کامیابی چاہتے ہیں اپنے امتحان میں، اپنی ڈگری حاصل کرنے میں، تو وہاں تک پہنچنے کے لیے ہمیں وہ ساری چیزوں کا لحاظ رکھنا ہے جو ہم کو بتائی جا رہی ہے۔ ادب ہے، احترام ہے، عزت ہے، وقت کی پابندی ہے۔ ہم نے سنا علی گڑھ کے اندر ایک ڈپٹی نذیر احمد صاحب تھے پرنسپل، تو وہ اتنے پابند تھے وقت کے کہ ایسا لگتا تھا کہ گھڑی ان کے انتظار میں رہتی تھی۔ جب وہ کلاس میں داخل ہوتے تھے تو گھڑی 7:30 کا گھنٹہ بجاتی تھی، یعنی وہ ایسا لگتا تھا کہ گھڑی ان کے انتظار میں، اتنے پابند تھے۔ اسی طرح 2 پروفیسر صاحب، ایک پروفیسر نادر علی صاحب، ایک خالد صدیقی صاحب، یہ دونوں جب کلاس میں آتے تھے تو بچے ان کے آنے سے پہلے ہی آ جاتے تھے، کیونکہ یہ 2 منٹ پہلے کلاس میں آ جاتے تھے اور دروازہ بند کر دیتے۔ اب جو نہیں آیا وہ باہر کھڑا رہتا، اس لیے بچے بھی پابند ہو گئے کہ یہ اتنے پابند ہے ہمارے استاد، تو وہ بھی پہلے سے ہی آ جاتے ہیں۔ تو وقت کی پابندی بھی بہت ضروری چیز ہے۔ ہمارے یہاں ڈاکٹر عبدالودود فیضی صاحب تھے، تو وہ قلعے سے جب نکلتے تھے دوا خانے کے لیے تو قلعہ پولیس اسٹیشن کے پاس سے گزرتے تھے، تو وہاں ایک فوجدار وہ ٹہلتے رہتا تھا، تو ان کو دیکھتا تھا اور اپنی گھڑی دیکھتا تھا، تو اس کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ برابر اسی ٹائم پہ یہاں سے گزرتے ہیں، یہ ڈاکٹر صاحب وقت کے بڑے پابند ہیں۔ تو پہلے گھڑیاں چابی والی ہوا کرتی تھی، سیل کی نہیں ہوتی تھی، تو وہ اپنی گھڑی کو کبھی آگے پیچھے ہو جائے تو ان کو دیکھ کر گھڑی صحیح کر لیتے کہ یہ یہاں سے 11:15 بجے گزرتے ہیں، تو اپنی گھڑی اگر پیچھے ہوتی تھی تو 11:15 بجا لیتے، آگے ہوتی تھی تو 11:15 پیچھے کر لیتے۔ ایسی پابندی تھی وقت کی۔ وقت میں تنگی فراقی دونوں جیسے ہے ربر، کھینچے سے جاتی ہے بڑھ اور چھوڑے سے جاتی ہے ستر۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ کامیابی اسی وقت ملے گی جب ہم اس طریقے سے اپنے جسم کا استعمال کریں گے جس طریقے سے ہمارے بنانے والے نے آسمانی کتابوں کے ذریعے سے اور انبیاء کو بھیج کر ہدایات دی ہے۔ تو ان سب کا خلاصہ 3 چیزیں ہیں جو آج کل کے میں بات پوری کروں گا کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ میں اپنے فیلڈ میں کامیاب ہوں، ایک تاجر تجارت میں، ایک مزدور مزدوری میں، ایک پڑھنے والا اپنی پڑھائی میں، ایک کھیتی والا اپنی کھیتی میں، جو جس شعبے میں ہے، جس ڈپارٹمنٹ میں ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اس میں ترقی کی معراج پر پہنچوں اور میں ترقی حاصل کروں اور کامیابی میرے قدم چومے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہر انسان کامیاب نہیں ہوتا، کیونکہ وہ راستہ جو اختیار کیا ہے وہ راستہ اختیار نہیں کیا جو کامیابی کی طرف جاتا ہے۔ اس لیے راستہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ جو راستہ میں نے چنا ہے وہ ناکامی کی طرف جاتا ہے یا کامیابی کی طرف، اس کو دیکھنا پڑے گا۔
تاریخ کے جھروکوں میں جا کے دیکھنا پڑے گا۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے جس میں 10,000 سال کی تاریخ ہے۔ تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر۔ اس میں 10,000 سال کی تاریخ ہے کہ وہی قومیں عروج پر گئی ہے، ترقی پر گئی ہے، جن کی زندگیوں میں سادگی تھی، مجاہدانہ سپاہیانہ زندگی تھی، وہ جفاکشی تھی، محنت تھی، وہ لوگ ترقی کی بام پر پہنچے، عروج پر پہنچے، اور وہی لوگ جو ہے زوال کی طرف گئے جو تعیش کے اندر، آرام پسندی کے اندر، سستی کے اندر مبتلا ہوئے، وہ جو ہے کہ تاریخ بتاتی ہے کہ زوال کی طرف گئے۔ تو اگر ہم ترقی چاہتے ہیں تو ہم کو بھی سادگی پر، جفاکشی پر، محنت پر آنا پڑے گا۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ وہ فارمولہ جو ہم کامیاب ہونے کا چاہتے ہیں وہ مختصر میں یہ ہے۔ ایک مرتبہ ایک ملک میں جانا ہوا، ہم کو یہاں یہیں پڑھتے تھے نا، تو جب شکاگو کا لفظ پڑھے تھے، مشتاق سر ہم کو پڑھائے تھے کہ وہ دودھ کی سب سے بڑی ڈیری شکاگو میں ہے، تو تمنا ہوئی کہ وہاں جانا چاہیے، اور یہ بھی پڑھایا تھا کہ سب سے بڑی میٹھی پانی کی جھیل جو ہے وہ شکاگو سے ہی لگی ہوئی ہے، مشیگن جھیل اس کو کہتے ہیں، مشیگن لیک۔ تو وہ بھی دیکھنے کا موقع ملا۔ تو وہاں عصر کے بعد اسی طرح کہا گیا کہ بھائی شارٹ اینڈ سویٹ بات کرنا ہے، اس لیے کہ ٹائم لیمٹ ہے، اور یہاں بھی ایسے ہی ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ ہر کام اپنے وقت پہ ہوگا تو ہی کام صحیح ہوگا نا۔ تو وہاں یہ کہا گیا کہ دیکھو سورہ بقرہ نہیں سنانا ہے، سورہ کوثر سنانا ہے، یعنی مختصر میں، شارٹ اینڈ سویٹ ٹو دا پوائنٹ۔ تو پھر ہم نے ان کے سامنے کہا کہ بھائی دیکھو ایک فارمولہ ہم آپ کو بتاتے ہیں جس میں دونوں جہاں کی کامیابی ہے، یعنی ٹیمپرری زندگی کی بھی کامیابی ہے جس کو عارضی زندگی کہیں گے دنیا کی، اور ہمارا ایمان ایک زندگی، اس کی زندگی کے بعد بھی جس کی خبر دی گئی ہے، وہاں بھی اللہ ہمیں کامیاب کرے گا۔ وہ فارمولہ یہ ہے L+2P = S²۔ اب اس کا مطلب یہ ہے، L کے معنی لرننگ آف اسلام، لرننگ آف ایمان، اور جو بھی ضرورت کی چیزیں ہیں اس کو سیکھنا، چاہے وہ دنیاوی علوم ہو چاہے دینی علوم ہو، اس لیے کہ دونوں کی ضرورت ہے ہم کو، دونوں سیکھنا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے سب سکھایا تھا، بلکہ پہلے یہ اسکول کالج الگ نہیں تھے، یہ پہلے ایسی اسکولیں چلتی تھی جس میں دونوں تعلیم سائملٹینیسلی چلتی تھی، دینی یا دنیاوی، دونوں علوم، عصری بھی اور دینی بھی، یہ چلتے تھے۔ بڑی بڑی یونیورسٹیاں پہلے تھیں جس میں ازہر بھی ہے، پرانی یونیورسٹیوں کے اندر، اس میں دونوں علوم سکھائے جاتے تھے۔ بلکہ بڑی بڑی ایجادات جو کی ہے، جیسے گریویٹی آف ارتھ ہے، تو علامہ عراقی کی ایجاد ہے، لیکن اس کی نسبت جو ہے سر آئزیک نیوٹن کی طرف کی جاتی ہے غالباً، اور علامہ عراقی کی ایجاد ہے۔ اسی طریقے سے دنیا کا نقشہ مسلمانوں نے بنایا، الجبرا جیومیٹری مسلمانوں نے، اور چاند گاڑی مسلمان نے بنائی، بہت ساری ایسی چیزیں ایجادات۔ 200 سرجری کے آلات علامہ الزہراوی نے جو اسپین کے لیے بنایا، جس کا یوز آج بھی ہو رہا ہے۔ تو یہ ساری تعلیم جو ہے دین و دنیا کی دونوں ساتھ چل رہی ہے۔ تو لرننگ آف اسلام دونوں سیکھنا ہے اپنے سے، دنیا کی تعلیم بھی، دین کی تعلیم، دونوں ضروری ہے۔ دنیا کی تعلیم کا تعلق دنیا تک ہے، اور آخرت کی تعلیم کا تعلق آخرت میں بھی ہے، اس لیے دونوں سیکھنا ضروری ہے۔ تو لرننگ آف اسلام میں یہ ساری چیزیں آ گئی، دین کی تعلیم، دنیا کی تعلیم، ایمان، نماز اور دیگر ضروریات، یہ ساری چیزیں سیکھنا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے دونوں علوم سکھائے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سیکھنے کی حد تک محدود نہ رہے۔ حدیث کا خلاصہ ہے، لوگ ہلاک ہو جائیں گے علم کے بغیر، لوگ ہلاک ہو جائیں گے علم کے بغیر، یعنی علم سیکھنا ضروری ہے۔ پھر آگے فرمایا علم والے ہلاک ہو جائیں گے عمل کے بغیر، کیونکہ علم کا مقصود عمل ہے، اگر عمل نہیں ہے تو علم چلا جائے گا۔ علم دستک دیتا ہے، نوک کرتا ہے عمل کو، 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، اس کے بعد بھی اگر وہ عمل کو نہیں آیا تو علم اس کے پاس سے چلا جاتا ہے۔ ڈاکٹر بننے کے بعد اگر پریکٹس نہیں کیا، ماسٹر بننے کے بعد ٹیچنگ کا پیشہ اختیار نہیں کیا تو بھول جائے گا ساری چیزیں، اس کا علم چلا جائے گا، ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے اس پر دوسرے 2P کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ آپ نے سیکھا ہے، میں حدیث پہلے پوری کر دوں کہ لوگ ہلاک ہو جائیں گے علم کے بغیر، پھر آگے فرمایا علم والے بھی ہلاک ہو جائیں گے عمل کے بغیر، پھر تیسری بات فرمائی عمل والے بھی ہلاک ہو جائیں گے اخلاص کے بغیر۔ خلوص بھی ضروری ہے، for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, not the name or fame or material gain, with sincerity۔ اخلاص، مخلصین ہدایت کے چراغ ہے۔ تو لرننگ آف اسلام، اس کے بعد پریکٹیشنگ آف اسلام، جو کچھ سیکھا ہے وہ اپنی زندگی میں ہونا چاہیے۔ ہماری زندگی چلتا پھرتا قرآن ہو، ہماری زندگی جیتی جاگتی اسلام کی تصویر ہو، لوگ ہمارے اخلاق سے، ہمارے کردار سے، ہماری بات چیت سے سمجھ لیں کہ یہ مسلمان اسے کہتے ہیں۔
ایک بیچ میں ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا کوکن کا. ایک طالب علم جو ہے وہ کالج میں بہت شریف تھے, پورا کالج سر پہ اٹھا دیتے تھے, نوٹی بوائے. تو جب وہ اس راستے پہ گئے دعوت کے اس کام میں, تو ان کی زندگی میں چینجز آ گئی, تبدیلی آ گئی. تو ایک مرتبہ وہ کسی بس اسٹینڈ پہ کھڑے تھے بس کے انتظار میں. تو ایک وہاں پر انہی کی عمر کی ایک خاتون بھی تھی, وہ بار بار ان کو دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ یہ وہی ہے جو میرے ساتھ پڑھا ہوا ہے کالج میں. آخر اس سے رہا نہیں گیا, اس سے پوچھا کہ آپ کا نام یہ ہے؟ بولے ہاں. بولے آپ وہی نہیں ہے؟ بولے ہاں وہی ہے. بولے اتنی تبدیلی کیسے آ گئی؟ تو انہوں نے کچھ بات چیت کی. تو کچھ بات چیت کرنے کے بعد اس کے ذہن میں دین کی عظمت اور اہمیت آ گئی. تو وہ اس کی طرف راغب ہوئی کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ کے اس دین کو قبول کر لوں. تو اس کی جو سہیلیہ تھی اس نے پوچھا کہ کیا بات تم کو اچھی لگی کہ تم اپنا مذہب چھوڑ کے اس مذہب میں چلے گئے جو اس نوجوان کا تھا؟ کہا کہ اس نوجوان کو میں اچھی طرح جانتی ہوں, یہ کیسا تھا اور کتنا چینج ہو گیا ہے. اور میں نے اس کی بات جو سنی ہے تو اس کی بات کا تو مجھے دھیان نہیں کیا باتیں اس نے کی ہے, لیکن آدھا گھنٹہ مجھ سے اس نے بات کی بس آنے تک, لیکن نگاہ اٹھا کر مجھے نہیں دیکھا اس نے. اس کے اس عمل نے میرے دل کو چھو لیا اور اس کی حقانیت کو میرے دل میں جگہ تک بنا دیا, اس لیے میں کنورٹ ہو کر اس میں آ گئی. ایک عمل جو نظر کی حفاظت کا اس نے کر کے دکھایا عملاً, تو وہ خاتون جو ہے اس میں آ گئی. تو یہ چیز ہے, اتنی تاثیر اللہ نے عمل میں رکھی ہے. اس لیے اپنی زندگیوں میں عمل آنا چاہیے. خالی باتیں ہی باتیں نہیں, بات کرنے سے بات پوری ہوگی, کام کرنے سے کام پورا ہوگا. تو ایک پی ہے. دوسرے پی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اچھی باتوں کو دوسروں کو بھی بتائیں. پروپیگیٹ آف اسلام, پریچنگ آف اسلام, لوگوں کو اچھی باتوں کی تعلیم دیں, اس کی طرف لوگوں کو راغب کریں. تو یہ 3 کام اگر ہم کر لیں گے, صحیح چیزوں کو سیکھنا, اس پر عمل کرنا, اس کو لوگوں تک پہنچانا, تو S² کا مطلب یہ ہے کہ اب جو ہم چاہتے ہیں وہ اللہ دے گا. سکسیس آف دس لائف اینڈ سکسیس آف ہیئر آفٹر. سکسیس آف دس لائف کا مطلب یہ ہے ہم سب 4 چیزیں چاہتے ہیں. ہر ایک چاہتا ہے مجھے سکون ملے, پیس آف مائنڈ, پیس آف ہارٹ, قلبی ذہنی سکون ہر آدمی چاہتا ہے. آج کل ٹینشن کا زمانہ ہے. ایک آدمی گارڈ مانگا رومال کے کونے پر, اور پھر رات میں سوچا کہ میں نے یہ گانٹ کیوں باندھی تھی. تو 2 بجے رات کو اسے خیال آیا کہ یہ گانٹ میں نے اس لیے باندھی تھی کہ آج مجھے جلدی سونا ہے. ایک آدمی بہت ٹینشن میں تھا, بولے آج اتنے ٹینشن میں کیوں؟ بولے آج کوئی ٹینشن نہیں ہے, اس کا ٹینشن ہے. تو اس لیے اللہ ہر آدمی سکون چاہتا ہے. تو پہلا انعام یہ ملے گا پیس آف مائنڈ, پیس آف ہارٹ, قلبی ذہنی سکون. یہ 3 چیزوں میں ملے گا. ورنہ دنیا کی بہت چیزیں آج, لیکن سکون نہیں ہے. خود ہم نے امریکہ میں دیکھا, اس زمانے میں روزانہ 60 خودکشی کا تناسب تھا 86 میں. اب تو زیادہ ہو گیا سوسائڈ کا. کیوں ایسا؟ باوجود اس کے کہ ان کے پاس ہر چیز ہے, سکون نہیں ہے. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا, ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا, اپنی افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا, زندگی کی شب تاریخ سحر کر نہ سکا. اپنی حکمتوں کے خم و پیج میں الجھا ایسا, آج تک پیسے نفع و ضرر کر نہ سکا. تو سکھ چین ملے گا. دوسرے روزی میں برکت, اللہ تعالیٰ ہماری ضروریات کے کفیل ہو جائیں گے. اور تیسرے جو ہے لوگوں کے دلوں میں محبوبیت, اور چوتھے دعاؤں میں قبولیت. یہ 4 انعام ٹیبل کے دنیا میں دیں گے. اور 4 انعام سکسیس آف ہیئر آفٹر کا ترجمہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد ہمیشہ کی زندگی, ہمیشہ کی جوانی, ہمیشہ کی خوشی, ہمیشہ کی صحت. کبھی بیمار نہیں ہوں گے, کبھی کوئی ٹینشن نہیں ہوگا, کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے. 30 یا 33 سال کی عمر رہے گی, مرد ہو یا عورتیں, اس سے زیادہ نہیں ہوگی. کڑیل جوان ہوں گے. کیسے رہیں گے؟ کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے, کبھی بیمار نہیں پڑیں گے. بس یہی گزارش ہے کہ آپ اپنی تعلیم میں یکسو رہیں, استاد کا ادب احترام کریں, موبائل سے بھی جہاں تک اس سے بچنے کی کوشش کریں, ضرورت کے درجے میں استعمال, جتنا ضروری ہے اتنا. زوائدات کے چکر میں نہ جائیں, ورنہ پھر اپنی تعلیم متاثر ہوگی. اور جو بڑے ارمانوں سے آپ کے والدین نے, آپ کے سرپرستوں نے یہاں بھیجا ہے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا, انجینئر بنے گا, ماسٹر بنے گا, پڑھے گا لکھے گا, بولتے ہیں نا پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب, پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب, کھیلو گے کودو گے ہوگے خراب. تو خراب بننا ہے تو کھیلو کودو, کھیل کود بھی ضروری ہے اپنے وقت پر. ہر چیز اپنے وقت پر ہے. اپنے وقت پہ پڑھائی, اپنے وقت پر اسٹڈی, اپنے وقت پہ کھیل کود. ہر چیز کو وقت پہ کرو گے, سسٹمیٹک کرو گے, تو انشاءاللہ ترقی ہوگی, دنیا کی بھی آخرت کی بھی, اور روحانی بھی اور جسمانی بھی. اللہ نے ہم کو ایسا دین دیا ہے جس پہ چلیں گے تو ہر لائن کی ترقیات سے ہم جو ہے حاصل کرنے والے ہوں گے. اس لیے درخواست ہے. اچھا ایک بات آخر میں یاد آ گئی, 2-4 منٹ باقی ہے آدھے گھنٹے میں.
وہ یہ ہے کہ دیکھو جب تک ٹرینگل نہیں ہوگا اس وقت تک آپ ترقی نہیں کر سکو گے۔ ایک تو پڑھنے والوں کا جذبہ بھی پڑھنے کا ہونا چاہیے، اور پڑھانے والوں کا جذبہ بھی پڑھانے کا ہونا چاہیے، اور سرپرست حضرات بھی پورا تعاون کریں اپنے بچوں کا، کہ تینوں طرف سے تعاون ملے گا تو اسکول بھی ترقی کرے گی، طلبہ بھی ترقی کرے گی، اور اسکول کا نام بھی ہوگا کہ ماشاءاللہ یہ اس اسکول کے ہے جہاں سے طلبہ ماشاءاللہ بہت اچھا ان کے اخلاق ہے، ان کا رزلٹ بھی بہت اچھا ہے، اور پورے صوبے کی سطح پہ، ملک کی سطح پہ جو ہے کیا بولتے ہیں گولڈ میڈلسٹ ہے نا، 1 نمبر کا انعام دینے والے۔ تو اس طریقے سے آپ لوگ ایسا کام کریں، جیسے کراچی میں نیو ٹاؤن ایک مدرسہ ہے، اس کے چندے بھی لوگ چندہ نہیں کرتے ہیں، لوگ لا کر دیتے ہیں، کیونکہ ایسا ان کا اسٹینڈرڈ ہے پڑھنے والوں کا، پڑھانے والوں کا، کہ لوگ خود ان کو لا کر تعاون کرتے ہیں ہر طرح کا۔ تو اپنی اسکول بھی ایسی بنے، نمونہ ہمارے طلبہ پڑھنے والے پڑھانے والے، تو لوگ سبق حاصل کریں کہ یہ فلاں اسکول کے ہیں، واقعی یہ ایسی پڑھائی ہے اور ایسا ڈسپلن ہے کہ یہ دیکھنے کے قابل ہے، لوگ رش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان ساری باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهل، وصل على محمد كما أنت أهل، وافعل بنا ما أنت أهل، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وشفاء من كل بلاء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك من خير، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة